اذان کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کی۔ اذان کے جواب دینے پر اللہ 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کتنے نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ اور ایک نیکی کتنی بڑی ہوگی؟ ایک نیکی زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی جگہ باقی ہے، آج تک کون تو بھی اس کا میجرمنٹ لے کر ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ مسجد کتنی ہے، اسکوائر ٹائپ اس کا کیا ہے، میجرمنٹ اس کا کیا ہے، سائز کیا ہے، بتا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن آج تک جتنی بھی سائنس کام کر رہی ہے اور قیامت کی صبح تک جو کرے گی، کبھی اس کا یہ میجرمنٹ انہیں نہیں تیار کرے گی کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنی جگہ باقی ہے۔ تو ایک نیکی زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دے گی۔ اب ویسے 30 نیکیاں بولے تو اندازہ لگو کہ کتنا ثواب اس کا ہو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، جیسے ہمارے یہاں پر دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ انک لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا جو پڑھے گا اذان کی آواز مکمل ہونے کے بعد، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہوگی۔ کیا مطلب؟ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ نفسا نفسی کا عالم سمجھانے کے لیے اللہ نے 2 سال پہلے ہمارے درمیان میں ایک ہوا چلائی، جس میں معلوم ہوگا نفسا نفسی کسے بولتے۔ کرونا کا مسئلہ چلیا نہیں، نفسا نفسی، باپ بچے کو ٹچ کرنے تیار نہیں، بچے باپ کو دفن کرنے تیار نہیں ہے، ماں کو گھر کے اندر لانے تیار نہیں ہے۔ اس کا نام نفسا نفسی۔ گویا کہ حشر کا ایک میدان ہمارے سامنے پریکٹیکل طور پر اللہ نے 2 سال کے اندر دکھایا، جو تقریباً پوری دنیا اسے محسوس کرے نہیں کرے۔ کرونا ایسے عالم حشر کا میدان ہوگا، اس وقت کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ویسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے کہیں گے، نبی جی آج آپ جس کی سفارش ریکمینڈ کریں گے، اس سچویشن پر میں اسے پاس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جس نے اذان کی آواز سنی، جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ اس نے بھی کہی، پھر آخر میں اذان کی بات کی دعا پڑھی، تو کل قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے ریکمینڈ کر کر میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ کتنا بڑا عمل ہے بھی یہ، بہت بڑا عمل ہے نہیں ہمارا یہ، لیکن اس کے اوپر بدلہ کیا مل رہا ہے ہمارے ذہنوں سے بھی بالکل سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اللہ نے اتنا بڑا بدلہ ہمارے حق میں چھپا کر رکھا۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرو، اذان کو ادب کے ساتھ میں سنیں گے، پھر اس کی دعا کا اہتمام کریں گے، اس کی برکت سے ضرور اللہ کے نبی ہمیں جنت میں لے کر جائیں کریں گے انشاءاللہ۔ سارے تیار ہیں؟ اذان کی بات کی دعا جسے آتی ہے الحمدللہ، جسے نہیں آتا انہیں سیکھ لینے کی کوشش کریں۔ نیا فلم پٹھان نکلے، اب اس کا گانا آتا ہے نہیں سب کو بھی، کسے کسے نہیں آتا ہاتھ اٹھاؤ، نہیں آتا سوالہ ہاتھ اٹھا ڈر ڈر کو ہوگی، چھوڑا ہاتھ، کسے آتا انہوں ہاتھ اٹھاؤ، ہو پورے ولیان ٹھیک ہیں۔ تو گانا اصل نہیں ہے، گانا اصل نہیں ہے، لیکن اذان کی بات کی دعا سیکھنے پر مغفرت کے وعدے اللہ کی طرف سے، اور گانا سننے کی وجہ سے گناہ انسان کے اوپر لازم ہے۔ ارادہ کرو انشاءاللہ اذان کی بات کی دعا سیکھنے کا اہتمام کرے گی۔ کتنے جنے کو اذان کی بات کی دعا آتی ہے؟ امانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھی، جھوٹ بولنے کا گناہ بھی مل جاتا ہے۔ ایک زمین کا گناہ الگ ہے، ایک مسجد کا گناہ الگ ہے۔
دیکھو تقریباً 60-70 بچے یہاں بیٹھی، اس میں سے 15-20 آدمیوں کو اذان کی بات کی دعا آتی ہے۔ افسوس کی بات ہے، خوشی کی بات ہے؟ بولو بھائی، افسوس کی بات ہے، خوشی کی بات ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان اذان کا اہتمام کریں، دعا سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اذان اور اذان کی بات کی دعا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہارے پاس میں اب آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، کتنا؟ آدھا گھنٹہ۔ آرام سے بیٹھ کے اٹھ کو جاتے، درمیان میں اٹھنے والے اٹھنے کو چلے، ڈسٹرب بھی ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کے سننے والوں کے اندر بھی شوق ختم ہو جاتا ہے۔ میری طرف سے اگر کسی کا شوق دین کے اعتبار سے ختم ہو رہا ہے تو میں اس کا ذمہ دار بنتا ہوں۔ تمہیں ذمہ دار نہیں بننا اسے دین کے دور کرنے کا، میں ذمہ دار بننا اسے دین سمجھانے کا۔ تیار ہیں؟ کون کون اٹھ کو جانا چاہ رہی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ بڑا مبارک مجمع ہے، کون بھی نہیں جانے کا ارادہ کر رہی؟ انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ٹائم، عصر سے غالباً تمہیں بیٹھنے کو نہیں، عصر سے مغرب سے عشاء۔ اور اللہ کا کروڑوں احسان ہے، پرفتن دور کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ کتنے آج نوجوان ہیں جمعہ کی فرصت کو غنیمت سمجھ کر ٹیکس میں اپنا وقت گزار رہے نہیں گزار ٹیکس میں ان کا وقت گزر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایمان کب نکلتا ہے؟ ایمان کب نکلتا؟ جب آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب جب انہیں گناہ کر رہا ہے، بغیر ایمان کے گناہ کر رہا ہے، اس حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ کفر کے اوپر اٹھایا جائے۔ فار ایگزامپل میں تمہیں مثال سمجھانے کے لیے، اگر کوئی آدمی ٹیکس میں جا کر ٹکٹ لے کر اندر تھیٹر کے اندر گھس رہا ہے تو جو انہیں ٹکٹ لے رہا ہے وہ صرف تھیٹر کی نہیں لے رہا ہے بلکہ انہیں جہنم کی بھی ٹکٹ لے رہا ہے۔ اب جب انہیں ٹکٹ لے کر ڈور کے اندر ٹکٹ پیش کر کر اندر جب داخل ہوتا ہے تو علماء لکھ کر ہیں اس کا ایمان دل سے نکل کر ٹیکس کے باہر کھڑے رہتا ہے، اور جب تک انہیں ٹیکس کے اندر بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہے وہ کفر کی حالت کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اب اس حالت کے اندر اگر اس کی موت آ گئی، کل قیامت کے دن اس کو کافروں کی صف کے اندر کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو گناہ کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو گناہ کا ری ایکشن بھی دیکھنا ہے۔ مارکیٹ میں جانے کے بعد جس چیز کا میں انتخاب کرتا ہوں، جہاں میں اس کے فائدے پوچھتا ہوں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی پوچھتا ہوں کہ نہیں پوچھتا۔ میڈیکل میں جانے کے بعد میں ماترا لے رہا ہوں ایک ٹیبلٹ طبیعت کے صحیح ہونے کے لیے، کیا میں اس کے اندر کیا تو سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ پوچھتے نہیں پوچھتے آدمی؟ سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر بولے تو اس کے بعد اینٹی بایوٹک ایک گولی دیتا ہے، تمہارا ایفیکٹ بھی انہیں کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے۔ انہیں بولتا نہیں وہ ایفیکٹ نہیں ہونا اگر کچھ میں تم نہ ایک اینٹی بایوٹک دے کر ہوں ساتھ میں، تم نہ کیا بھی نہیں ہوتا، پریشان ہوتا۔ جس طرح دنیا کی چیز کے اندر آدمی جہاں بینیفٹ کو دیکھنے کے بعد اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھتا ہے، اسی طرح آدمی یہ سوچے دنیا کے اندر میں گناہ کرنے کے بعد اس کا مجھے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ مزہ تو آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے گناہ کرنے میں، تھوڑی دیر کے لیے گناہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ مزے کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے۔ اب جب سائیڈ ایفیکٹ آدمی جب سمجھ لیتا ہے تو وہ آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو آپ خوش نصیب الحمدللہ ساتھی ہیں کہ اللہ نے آپ کو عصر کی نماز سے لے کر تقریباً عشاء تک کیا بٹھایا ہے۔ اللہ کی ذات میں کیا بعید ہے، کیا کمی ہے، اللہ اسی کو ذریعہ بنا کر ہمیں جنت کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا؟ جنتی جنت میں جانے کے بعد جنت میں جانے کے بعد افسوس کرتا ہے، کہتے ہیں کاش میرا اور تھوڑا وقت مسجد کے ماحول کے اندر لگ جاتا تو جنت کے اندر ایک درجہ میرا اور اونچا ہو جاتا۔
تو اللہ کرے کہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جتنی باتیں ہم سنے ہیں صرف خالی سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون عمل کریں گے؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کو آسان کرے. سننا کیا ٹینشن ہے، وہاں بیٹھ کر سامنے آ جاؤ. رکھی آ جاؤ، پیارے بچے، بہت اچھے بچے، ماشاء اللہ قبول. آ جاؤ، ٹیکا لینے والے بھی آ جاؤ. آدھے گھنٹے کی مشقت کیا بھی پریشانی نہیں ہے. آدھے گھنٹے میں آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا انشاءاللہ. کیا کر دیں گے آپ کو؟ ಎಷ್ಟು ಸುಶ್ರೀ ತುಮೆ ಕೋಸಿರೆ ಮುಸೀಬತ್ ये अंदर बिठा लेगी नो सिनांग होटल रही नहीं कैद कर डाली ना रहे हम ना नहीं. अर्जेंट इंशाअल्लाह एक आधे घंटे के अंदर आपको रिलीज करवा. आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने इस पुरफितन दौर के अंदर मुझे और आपको ईमान जैसी दौलत से नवाजा. दिया नहीं दिया? एक आदमी है करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है, खरबपति है. मिसाल समझाने के लिए मैं दूं, इस वक्त हिंदुस्तान की एक मिसाल मैं आपको दूं. अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत बड़े मालदारों में से हैं. करोड़ों की आस्ती उनके पास में मौजूद है लेकिन उनकी कामयाबी का उनको यकीन नहीं है. लेकिन हम और आप छोटे घर में ही सही, मामूली मकान में ही सही हैं, लेकिन हमारी अपनी जात में यकीन है कि अल्लाह जरूर हमें कामयाब करेगा. किस वजह से कामयाब करेगा? अल्लाह ने उनको दौलत दी, दुनिया की इज्जत दी, शोहरत दी, सारी जरूरतें सहूलतें उनके पास में मौजूद हैं, लेकिन उनके पास में ईमान नहीं है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बेकार है. और दुनिया के ऊपर अल्लाह ने कामयाबी नहीं रखी है, आखिरत के ऊपर अल्लाह ने कामयाबी रखी है. और दुनिया के अंदर कितना भी आदमी कमाओ जमाओ, आखिरी में क्या करना है? आदमी छोड़कर जाना नहीं जाना. बुर्ज खलीफा सुनिए, बुर्ज खलीफा हाँ कोंडापल्ली में है सर. कहाँ है सो? दुबई में है सो. बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर है. उसे बनाने वाला एक बहुत बड़ा शेख, तकरीबन 20 पर 3 साल बनाया. 3,500 मजदूर रोजाना उसके काम करते थे. कई डॉलर मिलियन उन्हें इसके ऊपर खर्चा किया. इसके ऊपर, बुर्ज खलीफा के ऊपर. और दुबई तुम्हें नाम सुनी, दुबई सुनते ही हर आदमी के अंदर एक तसव्वुर, एक क्या उसे गेसिंग एक आदमी के अंदर ये होती है कि वाकई वो एक शहर बिजनेस पॉइंट शहर है और बड़ा अय्याश शहर है, समझना. और उन्हें ऐसा इंतजाम कराया था कि रात होगी तो भी घरां के अंदर रहने वालों को ये महसूस नहीं होता था कि हमारा रात हो गया. क्या मतलब? अपने उस मुल्क को, उन्हें उस शहर को हमेशा दिन में सूरज रोशनी देता था, रात में इसके लाइटां जो इन्हें सिस्टम तैयार कराया था वो उसे रोशनी देते थे. तकरीबन 120 या गालिबन 130 फ्लोर वाली उन्हें बुर्ज खलीफा बनाया. वत्ता बड़ा बनाने वाला भी जब उसकी कब्र को देखे तो पता चला कि बुर्ज खलीफे का मालिक भी कब्रिस्तान में आएगा, आम आदमी बनकर आएगा, वीआईपी बनकर नहीं आएगा. मिसाल देना चाह रहा हूं, दुनिया कितना भी कमाओ और जमाओ, चाहे बुर्ज खलीफे का मालिक क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे आम आदमियों के कब्रिस्तान में दफन होना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान की दौलत दी. तो इंशाअल्लाह हम लोग इरादा करें कि हम अपने ईमान की हिफाजत करेंगे. चूंकि इस वक्त नमाज पढ़ने वाले ज्यादा हैं, रोजा रखने वाले ज्यादा हैं, हज और उम्रा करने वाले ज्यादा हैं, लेकिन ईमान की हिफाजत करना आज मुश्किल पड़ रहा है. आज से 30 साल पहले स्कूलों का जो सिस्टम और निजाम था, आज वो सिस्टम और निजाम बिल्कुल नहीं है. नहीं है. हमें जो स्कूल पढ़ते थे, हम ना खुद मालूम नहीं था कि स्कूल कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, कैसे आना है, सिखाया जाता था. अब अल्लाह माशाअल्लाह एजुकेशन इतना आगे हो गया, इतना आगे हो गया, पढ़ाई इतना आगे होगी, डिग्रियों को क्या नाम देना मालूम नहीं हो रहा. उन्होंने क्या कर रही बोलो, अल्फाबेट्स को ऊपर नीचे कर डाल रही. पहले क्या आता सो
یہ بعد میں بی. اب اسے ایک بنانے کے واسطے، ایک ڈگری بنانے کے واسطے اسے کیا کر ڈالے بولا بی اے کر کو بنا بی اے الٹا کر ڈال کو اسے ایک دیا لے ڈگری کرنا. ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ یم یس سی، یم یس سی، سی لاسٹ میں ہے، یس بیچ میں ہے، یم پہلے ہے. پہلے کیا آنا تھا اسے؟ سی، اس کے بعد دے یم، اس کے بعد دے یس. اسے الٹا پلٹا ڈالے سر 3 لفظاں دیال کو اسے ایک ڈگری بنا. چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے تعلیم ایسی؟ خالی الفابیٹس کو آگے پیچھے کر ڈال کر اسے ایک ڈگری کا نام دے ڈالے. تعلیم بہت فاسٹ ہے. پہلے زمانے میں ایک ڈاکٹر کے پاس میں چلے گئے تو انہیں پورے باڈی کی علاج کر ڈالتا تھا. آج کیا ہے علم بولو؟ ایک ایک پارٹس کا ایک ایک ڈاکٹر ہے. نہیں ہے؟ ہیئر اسپیشلسٹ، اسکن اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، ٹیتھ اسپیشلسٹ، ڈینٹل، پھر اس کے بعد ایئر اسپیشلسٹ، اس میں پردے کا الگ رہتا ہے انہیں ایک اسپیشلسٹ. پھر جسم کے اندر خون کا ایک اسپیشلسٹ، لیور، لینس، عجیب عجیب کے انسان کے جسم میں جتنے حصے ہیں اتنے ڈاکٹر الحمدللہ تیار ہوگی. علم سٹے جا رہا ہے، موٹے الفاظ میں بولے تو علم سٹے جا رہا ہے. لیکن اس وقت میں اگر یہی بھی پڑھ لیتے، ایس ایل سی بھی پڑھ لیتے تو ان کے اندر انسانیت آ جاتی. لیکن آج ڈگریاں رکھ کر بھی ہمارے اندر علم آج باقی نہیں. اب وہ علم کو محفوظ کرنے کی جگہ، علم سیکھنے کے بعد اس کو صحیح روٹ پر لے کر چلنے کا اگر کوئی راستہ ہے اس وقت دنیا کے اندر تو وہ دین اور ایمان کا راستہ. تو اس راستے سے ہمیں اپنے علم کو صحیح روٹ پر لے کر چلے جائیں. تو میں بول رہا تھا اسکولوں کا سسٹم اس وقت بدلا ہوا ہے. پہلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں جب کوئی کلچرل پروگرام اسکول کے اندر ہوا کرتے تھے، کون کی گاندھی جی بنتا، امبیڈکر بنتا، کون کی اب ایک جواہر لال نہرو بنتا، کون کی سبھاش چندر بوس بنتا. لیکن اب وہ پورا ختم ہو گیا. اب انہیں کون کی رامائن بن رہا ہے، انہیں لکشمن بن رہا ہے، انہیں گیتا بن رہی ہے، انہیں سرسوتی بن رہی ہے. ہو رہا نہیں ہے آپ اسکولوں کے اندر؟ آپ کے اسکولوں کے اندر ہو رہا نہیں ہو رہا بھی ایسا؟ نہیں ہو رہا ہے بھائی. تمہیں پڑھنے والے سنا، آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ان کی ایک پالیسی چل لے کر ہے کہ کیسے ہمارے ان کے مسلمان بچوں کو کیسے کنورٹ کرا کر ان کے اندر سے ایمان کو ختم کرے. ایمان کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. ویسے وقت میں ہمارے اپنے اسکول کی تعلیم کے ساتھ میرا اپنا ایمان محفوظ ہونا ہے تو 2 کام ہمارے لیے ضروری ہے. ایک، ہم اپنے آپ کو مکتب کے ساتھ میں جوڑنا ہے، اور دوسرا ہم اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر لگانا ہے. تو اس سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. ہمارا ایمان کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. اگر میں مکتب کے اندر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں اور دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر بھی نہیں چل رہا ہوں، پتہ نہیں پڑھتے 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 میری زندگی دنیا کے تعلیم کے اندر لگے اور جا کر پتہ نہیں کہ میں کون سی کاسٹ کو قبول کر لوں، مذہب کو قبول کر لوں، ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤں. دور کا واقعہ نہیں ہے، دور کا واقعہ نہیں ہے، بالکل قریب کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. KGF یہاں سے کتنے کلومیٹر؟ کورونا کے اندر جو دوسرا ویو آیا تھا، کورونا کے اندر 35 لڑکیاں مسلمانوں کی، کتنے لڑکیاں؟ 35 لڑکیاں تعلیم الحمدللہ اچھی ہونے کی بنیاد پر، ایجوکیشن بھاری ہونے کی بنیاد پر، نہ تو انہوں مذہب کا خیال کرے، نہ تو ایمان کا خیال کرے، نہ تو اپنے ماں باپ کا خیال کرے، کسی کے پیار کے اندر پڑھ کر کرسچن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی زندگی کرسچنوں کے گھروں کے اندر گزارا. کیا وہ باپ اسی لیے بچے پر محنت کیا تھا کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کرسچن کے گھر کی بہو بنے؟ کیا وہ باپ اسی لیے دھوپ میں سوکھ کر، پیٹ کو دبا کر، گڑگوں کا گودا ختم کر کے اپنے بچے کے منہ میں نوالا رکھنے کے لیے اسی لیے محنت کیا تھا؟ کیا وہ دن دیکھنے کے لیے کہ یہ بچی غیر کے ساتھ میں اپنا ہاتھ تھام کر چلے جائے؟ سینکڑوں واقعے ہیں ماں باپ کے جو ہمارے پیچھے محنتیں ہو رہے ہیں. دیکھو میں بولیا بیچ میں ابھی چٹ کو نہیں جانا، یہ بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے، جاؤ میں تمہیں باہر رہے. سننا ہے سنیں گے، نہیں بولے تو دعا کر لیں، جاتے نہیں کر لیں گے دعا.
حیدر خلندر ہی نہیں بور ہو گئے بیزار ہو گئے حضرت کے وہ سی بولو یہ دعا کر لگ جائیں گے اگر بولے تو الحمدللہ دعا کر لیں گے اٹھیں گے ہم اٹھ بیٹھیں گے کیا بولتا تھا تیس پر 5 لڑکیاں مرتد ہو گئی کیا اس باپ کے لیے کیا یہ دن دیکھنے کے لیے باپ نے محنت کی تھی ایک مرتبہ ایک لڑکی اسکول سے جا رہی تھی کلاس کے اندر ٹاپ تھی لیکن اس کا باپ بالکل غریب تھا چیمبر پاک کرنے والا تھا کیا پاک کرنے والا چیمبر پاک کرنے وہ بچی دور سے سہیلیوں کے ساتھ میں آ رہی ہے باپ چیمبر کے اندر اترا ہے کپڑوں کے اوپر پورے محلے والوں کی غلاظت پڑی ہوئی پورے میری اپنی غلاظت میں اپنے کپڑے پر برداشت نہیں کرتا ایک باپ ہے چیمبر کے اندر سے اٹھ کر آ رہا ہے جس کے کپڑوں کے اوپر پورے محلے کی گندگی پڑی ہوئی وہ بچی کی نگاہ جب باپ پر پڑتی ہے ساتھ میں فرینڈز ہوتے ہیں اس کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں فوراً نیچے نگاہ جھکا کر چلی جاتی ہے لیکن وہ سہیلیاں اسے بتاتی ہیں دیکھ تیرا باپ کس حالت ہے بچی جب گھر پہنچتی ہے باپ جب گھر کو آتا ہے تو بچی پوچھتی ہے ابو جان آپ کیا اتنی محنت کرتے ہیں وہ باپ کہتا ہے بچی میرے اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے میں محنت نہیں کر رہا ہوں تیرا فیوچر بنانے کے لیے میں لوگوں کا غلاظت اٹھا رہا ہوں ایک باپ جو ہمارے پیچھے جو محنت کر رہا ہے ایک باپ کی جو روکھی سوکھی بھوکی حالت کے اندر جو باپ اپنے آپ کو تپا کر بھگو کر پسینے کے اندر جو پیسے لے کر میرے اور آپ کی لائف بنانے کے لیے دے رہا ہے وہ بیکار نہیں کر رہا اس کی بھی خواہش ہے اس باپ کی بھی خواہش ہے اس باپ کا بھی پیٹ ہے لیکن باپ کبھی اپنے پیٹ کے بارے میں نہیں سوچتا اپنی خواہش کے بارے میں نہیں سوچتا دھوپ میں چل رہا ہو پسینے میں بھیگ رہا ہو لوگوں کی غلاظت اٹھا رہا ہو پوچھو کس لیے میری بچوں کا فیوچر بن جائے کیا بن جائے میرے بچوں کا فیوچر ایک ماں میں خود میرے بھان کا جھوٹا گلاس کے اندر پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم میں سے بیٹھے تیار نہیں میرا بھائی اگر کھانا کھا کر وہی پلیٹ اگر میرے بازو رکھے تو میں اسے ڈامے ہاتھ سے اٹھا کر ٹب اور سنک کے اندر ڈال دیتا ہوں دوسری پلیٹ دھو کر میں ساتھ میں لے کر آتا ہوں جھوٹے کے اندر میں نہیں کھاتا ایک بھائی بہن کا جھوٹا بہن بھائی کا جھوٹا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ماں غیروں کے گھروں کے اندر جا کر دوسروں کے جھوٹے دھو کر اپنے تعلیم اور اپنی تربیت کے لیے محنت کر رہی ہے کیا وہ ماں یہ برداشت کر کے اسی لیے محنت کر رہی ہے کہ ہم ان کے امیدوں کے اوپر پانی پھیریں بولو ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھیریں مہنگائی کے دور کے اندر ماں باپ جو میرے اور آپ کے اوپر جو خرچہ کر رہے ہیں ہم اس کو معمولی نہ سمجھے گویا کہ ان کے ایک ایک روپے کے پیچھے ان کا ایک ایک خون کا قطرہ ہمارے لیے بہ رہا ہم یہ سوچنا اگر میں نے اسکول لائف کے اندر فرینڈشپ کے اندر لا لیا اپنے آپ کو افیئر کے اندر میرے اپنے وقت کو میں گزار رہا ہوں میں دوسروں کے ساتھ تعلقات اور فرینڈشپ کر کے میں اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر رہا ہوں میرے ماں باپ کی محنتوں اور خون اور پسینے کی میں لاج نہیں رکھ رہا ہوں تو حقیقت میں وہ اپنے ماں باپ کا بچہ کہلانے کے قابل نہیں ہے اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ وہ اپنے ماں باپ کی امیدوں کو کھرا اور بالکل 100% ان کی امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے میں اور آپ اسکول جب پڑھ رہے ہیں ایک ایم میرا ہو سامنے ایک ٹارگٹ ہو میرا کہ مجھے اس لائن کے اندر سے گزرتے ہوئے فیوچر میں مجھے کیا بننا اس وقت تعلیم بڑی سخت ضرورت ہے تعلیم کی سخت ضرورت ہے آج پنچایت سے لے کر پارلیمنٹ تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر بیٹھے ہیں معلوم ہے طاقت کی بنیاد پر نہیں تعصب کی بنیاد پر نہیں تشدد کی بنیاد پر نہیں وہ آج اس مقام پر جو پہنچے ہوئے ہیں وہ تعلیم کی بنیاد پر پہنچے ہیں ان کی کمیونٹی میں کوئی بچہ معمولی اعتبار سے بھی فیل ہو گیا اس کا ہاتھ پکڑ کر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 15 بار بھی ایگزام لکھا کر اسے آگے بڑھا لیکن ہمارا معاشرہ کمیونٹی ایسی ہے ایک مرتبہ بچہ SSLC میں فیل ہو گیا
ڈائریکٹ نہیں تو ویلڈنگ شاپ، نہیں تو موبائل شاپ، نہیں تو کارپینٹر، نہیں تو تٹے اٹھا لے بستان کے پیچھے بھاگ، جس کے نتیجے میں آج ہم لوگ یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ اس کے لیے میں بیٹھے ہوئے طلباء سے بالکل عاجزی کے ساتھ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے دو فائدہ ہوگا، ایک اپنا فیوچر بنے گا اور دوسرا اپنے ماں باپ کی پسینہ اور خون کا ہم نے قیمت چکانے کا ایک عہد کریں گے۔ ہر بچہ ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو ڈسٹنکشن پر کامیاب کرواؤں گا، کریں گے۔ ڈسٹنکشن کا تو فرسٹ کلاس فیل ہو کر میں نکلوں گا، فرسٹ کلاس پاس ہو کر نکلوں گا انشاءاللہ، کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون کریں گے؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ چھوڑو، چاہے میں لاکھ محنت کروں، چاہے میں لاکھ اپنی کوشچن آنسر اپنے دماغ کے اندر رکھ لوں، لیکن سمجھانے اور سٹور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ میں اس ایجوکیشن لائن کے اندر سکسسفلی کامیاب میں بننا ہے، تو اس کے لیے آدمی کو اللہ کا ڈر ہونا بھی ضروری ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اندر ہے، معلوم ہے آپ کو؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، کون اس کے فاؤنڈر ہے؟ سلمان خان نے، سر سید احمد خان۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، واسکو ڈی گاما جب پہلے ہندوستان کے اندر قدم رکھا تو اس نے ہندوستان کو سرچ کیا کہ یہاں کس چیز کی کمی ہے، تو واسکو ڈی گاما نے ایک لیٹر لکھا انگلینڈ کو، وائس چانسلر کے ذریعے سے خط لکھا اپنے انگلینڈ کے اندر وہاں کی ان کی اپنی کمپنی کو کہ یہاں ہندوستان کے اندر زراعت، ایگریکلچر اور ہری بھری زمین بہترین سے بہترین ہے، یہ ہمارے اپنے ٹھنڈ کے علاقے کے لیے یہاں کا پروڈکٹ اور بہت ہی ہمارے لیے کارآمد اور فائدہ ثابت ہوگا، تو یہ ان کو چھیننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس نے سوچا کہ ہم اپنے آپ کو یہاں پر اسکولوں کا نظام کریں اور ہاسپٹلوں کا انتظام کریں۔ تو واسکو انگریزوں کی طرف سے سب سے پہلی جو جال بچھایا گیا یہاں پر ہندوستان کے اندر وہ یہ تھا کہ اسکولوں کا نظام اور ڈاکٹر شاپوں کا انتظام، ہاسپٹلز۔ اس وقت میں دیکھا کہ یہ چن چن کر کیا کر رہے ہیں، غیروں کو لے جا کر اپنی اسکولوں کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، مسلمان طبقے کو دھکے مار کر نکال رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ تو اس وقت میں سر سید احمد خان اکیلا آدمی اٹھا جس نے دل کے اندر فکر کی میری کمیونٹی کو میں تعلیم دینا ہے، ایجوکیشن دینا ہے، میں اسے آگے بڑھانا ہے، ملک کی اگر ترقی ہونا ہے تو مجھے اس ملک کے لیے اپنی قوم کو تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک یونیورسٹی کھولنے کا ارادہ کیا۔ کم بخت انگریزوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، گدھے پر بٹھا کر چپل کا ہار ڈال کر پورے گاؤں کا گشت کرائے۔ تو کون ہوتا ہے تمہاری کمیونٹی کو تعلیم دینے والا؟ حالات، ہسٹری بڑی خطرناک ہے۔ سر سید احمد خان بڑی قربانیوں کے ساتھ میں انہوں نے اس کالج کو تیار کیا۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، تقریباً 7 کلومیٹر کے اوپر وہ کالج بنی ہوئی۔ کیا اعجاز میں 7 کلومیٹر۔ گزشتہ تقریباً 3 مہینے پہلے ہماری جماعت گئی تھی وہاں پر علی گڑھ کا، ہم نے الحمدللہ معائنہ بھی کیا۔ ہمارے یہ مسجد کے اعجاز بھی جو متولی صاحب کے فرزند ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ میں آئے تھے الحمدللہ۔ تو دیکھیں کہ ایک تقریباً ڈاکٹروں کا ایک علاقہ ہے، انجینئروں کا ایک علاقہ ہے، پھر اس کے بعد میں ٹیچرز کا ایک علاقہ ہے، لائرز کا ایک علاقہ ہے، وہ کاٹیج کے اندر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ایجوکیشن کے اندر اگر کوئی کالج پورے ہندوستان کے اندر ٹاپ میں ہے اور اچھی تعلیم مل رہی ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے مل رہی ہے، تو جہاں کے طلباء کامیاب بن کر جا رہے ہیں۔ وجہ جب دیکھی گئی تو پوچھا گیا کہ بچے اپنے کتاب پر صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، درمیان میں اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اللہ جس کے نتیجے میں دین کو لے کر چل رہے تو اللہ دنیا کی منزلوں کے اندر ان کو کامیاب کرتا ہے۔ تو ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی محنت کو بھی اپنی زندگی میں لے کر چلیں، کریں گے بھی انشاءاللہ۔
صرف خالی دنیا کمانا اصل مقصد نہیں ہے، دنیا کے ساتھ میں دین کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا مقصد کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، میرے اپنے اسکول کے آنے جانے کے درمیان کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں میرے ماں باپ کو سر جھکا کر چلنا پڑے، ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں میرے ماں باپ کو سر جھکا کر چلنے کی نوبت پڑ جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے اپنے تعلقات فرینڈس جو رہیں گے، اسلام والے رہیں گے، ایمان والے رہیں گے، ان سے میرے تعلقات صحیح رہیں گے، اور میرا اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہوگا وہ اچھے فرینڈ سرکل کے اندر رہے گا۔ خراب سے اپنے آپ کو بچا کر چلنا پڑے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی، لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں پر ایسا سسٹم اور نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ نماز کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک وقت کی نماز بڑی مشکل سے ہماری چھوٹتی ہے، وہ ظہر کی نماز ہے۔ فوراً اگر وقت مل رہا ہے ہمارے اپنے اسکول اور کالج کے اندر، ہم لوگ اپنے آپ کو بٹھا کر پڑھا لیں، ورنہ تو 4 نمازیں الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگوں کو مل جاتی ہیں۔ ملتے نہیں ملتے؟ فجر بھی آسانی سے ملتی ہے، عصر بھی الحمدللہ آسانی سے مل جاتی ہے، مغرب اور عشاء بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو اس ایجوکیشن لائف کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ کی مدد لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مدد لیتے ہوئے، اللہ کی مدد کو لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ میں نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کروں گا۔ پڑھے نہیں پڑھے ہم الحمد کے سورہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد، کا ترجمہ یہی ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بندہ جب نماز کے اندر کھڑے ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یہاں دین پر عمل کرتا رہے گا، اللہ دنیا کے نظام کو بہتر سے بہتر بناتے چلے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں ایسا نظام تیار کروں جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو سر جھکا کر چلنے کی نوبت نہ آ جائے، کیونکہ جب سے یہ کو تعلیم شروع ہوئی، لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم شروع ہوئی، اس وقت میں سب سے پہلی چیز جو معاشرے سے ختم ہوئی وہ بے حیا بنتی چلے گی۔ حیا ہمارے اندر سے ختم ہوگی، حیا ہمارے اندر سے ختم ہوگی۔ میرے سے زیادہ تعلق آپ کا کہاں ہے؟ اسکولوں سے ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تازی کارگزاری سناؤں، تقریباً 3 سال پہلے کی کارگزاری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اسکول ٹیچر، ہائی اسکول پڑھانے والی ایک اسکول ٹیچر نے ایک دن آ کر آفس روم کے اندر ریزائن لیٹر لکھا، ریزیوم لیٹر لکھا کہ میں اپنے اسکول سے استعفیٰ دے رہی ہوں۔ تو ہیڈ ماسٹر ہکا بکا رہ گیا، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو کہا کہ اب کے جو بچے آ رہے ہیں وہ استاد کو استاد کی قدر اور نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ بھی بدل گئی اور ان کی قدر بھی بدل گئی، ویسی جگہ پر میرا پڑھانا میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آج کے ہمارے اسکولوں کا حال یہ ہو گیا ہے، پڑھانے والی استاد بھی محفوظ نہیں ہے۔ اب علم ہمارے زندگیوں کے اندر کیسے باقی رہے گا؟ اس کے لیے میں جب اپنی چلوں کام اسکول کے اندر میں چلوں تو میری پوری تقریباً جو توجہ ہوگی کتاب پر ہوگی، پھر اس کے بعد میری توجہ کلاس کے اندر استاد کی ٹیچنگ پر اور اس کے لیکچرر پر ہوگی، پھر اس کے بعد میرا وقت جو آئے گا وہ پھر میں سیدھا اپنے آپ کو اسکول سے گھر اور مسجد تک اپنے آپ کو میں محدود رکھوں۔ پھر یہ کام کر کر دیکھو اللہ کیسے آپ کو اپنے تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھا کر آپ سے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ دین کی تبلیغ کی محنت کی برکت سے کئی لوگ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بھی بن رہے ہیں، لائر بھی بن رہے ہیں، پائلٹ بھی، ایک ایک کا ایک ایک ایم ہے کہ نہیں ہے؟ فیوچر ہے ایک ایک کا، میں لائر بننا، IPS بننا، KAS بننا،
پائلٹ بننا، پولیس بننا، IGP بننا، IAS بننا، AAS بننا، اللہ آپ کے نیتوں کے مطابق آپ کو اپنے منزل اور فیوچر میں کامیاب کرنا ہے، لیکن وہ اپنی اپنی منزل پر آپ کامیاب رہیں گے دنیا کی ڈگریوں کے ساتھ میں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم لوگ دین کے ساتھ میں بھی اپنے آپ کو چلائیں گے، کریں گے۔ جو بچے اسکول جا رہے ہیں وہ مکتبوں کے اندر پہنچنے کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، جن کے مکتبوں سے پڑھ کر قرآن پڑھ کر جن کا وقت ہو گیا ہے وہ کم سے کم تبلیغ اور دعوت کی محنت کے اندر لگے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ ورنہ جیسے کہ میں اب سنایا تھا کہ جس کی کارگزاری کہ پتہ نہیں کہ پڑھتے 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 کیسا ایسا حالات ہم پر نہ آ جائے کہ کوئی شیطانی وسوسہ اور جال ہم پر بیٹھ جائے اور ہم اپنے ایمان کو بھی، دھرم کو بھی چھوڑ دیں، ایمان بھی بیچ دیں اور اپنے ماں باپ کی اس پوری محنت پر پانی نہ پھر جائے۔ تو اس کے لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو تقوی اور ایمان کے درمیان میں چلائیں گے، کریں گے۔ کوئی ایسا کام ہونے نہیں دیں گے جس کی وجہ سے ہم لوگ اس گناہ کا شکار بن کر ہماری اپنی سوسائٹی اور اپنے والدین کو بدنام کرنے والے بن۔ حضرت ہماری طرف سے کیا بھی نہیں، پہلے ان کی طرف سے شروع ہوا، انہوں بولنے میں بھی ہمیں اوں کر کو بولے سے، یس کر کو بولے سے۔ سمجھ میں آگا نہیں آیا؟ سمجھ میں یہ باتیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ دلی کے اندر ایک مرتبہ زور کی بارش ہوئی، ایک بچہ کالج سے پڑھتے پڑھتے گھر کو جا رہا، بارش زور سے شروع ہوئی تو فوراً وہ بچہ کیا کریا، اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا، تو بازو دیکھا کہ گھر ہے، وہ گھر کی لڑکی بھی، وہ محلے کی لڑکی بھی، انہیں بھی جالے کو تھی، انہیں سوچی کہ بارش آ گیا اب مجھے بھی بچنا ہے، اب دوسروں کے گھروں کے اندر گئی تو مجھے نہیں ہوتا، اب میں یہاں کم سے کم داخل ہونا۔ اب یہاں گئی تو دیکھا کہ اب ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی جمع ہوتے ہیں، تیسرا اس میں شیطان گھس جاتا ہے، نیتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اس وقت میں جب دونوں داخل ہوئے تو وہ بچہ کتاب کھولا، موم بتی اس ٹائم پر یہ نہیں کیا، لائٹس نہیں، موم بتی لے کر بیٹھتا رہا، لڑکی بھی دور بیٹھ کر دیکھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے دل میں بھی شیطان نے خیال ڈالا، اس کے دل میں بھی شیطان نے خیال ڈالا، کتاب پڑھتے پڑھتے موم بتی کے اوپر انگلی رکھتا پھر اٹھا لیتا، موم بتی کے اوپر انگلی رکھتا پھر اٹھا لیتا۔ وہ بچی تعجب سے وہ لڑکی دیکھنے لگی، اس کو پوچھنے لگی، کہنے لگی کہ بھائی میں بہت دیر سے تمہیں نوٹ کر رہی ہوں، آپ اپنی انگلی کو موم بتی کے اوپر رکھتے ہیں پھر جیسے ہی جلتا ہے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، واٹ ریزن، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں یہاں پر آیا اکیلا تھا، میں پڑھ رہا تھا، جب تو بھی آ گئی تو میرے دل کے اندر نیت بدلنے لگی، شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، لیکن میں سنا تھا کہ اللہ نے جو جہنم کے اندر آگ تیار کر کر جو رکھا ہے وہ دنیا کی تقریباً 27 درجے ڈگری بڑی ہوئی ہے۔ کتنی ڈگری؟ 20 پر 7 مرتبہ اللہ نے جہنم کی آگ کو سمندر کے پانی میں کھنگال کر ہم لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے دیا ہے۔ معمولی گیس کی ہم لوگ آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جو تقریباً 27 مرتبہ جس کو دھو کر دیا گیا۔ اب بتاؤ جس کو دھویا ہی نہیں گیا اس کے اندر کیا جوش رہے گا؟ میں نے سوچا کہ وقتی طور پر تو میں تیرے سے گناہ کر سکتا ہوں، تیرے قریب آ سکتا ہوں، ضرورت اور خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن کل قیامت میں مجھے اس آگ کے اندر جلنا ہے۔ اس کے لیے میں موم بتی پر انگلی رکھتا رہا پھر ہٹاتا رہا، جب رکھتا تو احساس ہوتا جہنم کی آگ تیار ہے، تو میں اپنے آپ کو دل کو سنبھال لیا۔ تو فوراً وہ لڑکی نے کہا بالکل میرے دل میں بھی ایسا ہوا، تیرے اس عمل نے میرے دل کے اندر بھی خوف کو پیدا کر دیا، آج سے میں نہ تو غلط دیکھوں گی، نہ غلط سمجھوں گی، غلط سوچوں گی۔ اس نے بھی اپنی زندگی کو دین پر ڈال دیا، لڑکے نے بھی اپنی زندگی کو دین پر ڈال دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے وقت کے دونوں ولی بن کر دنیا سے چلے۔ اس وقت سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کالج لائف کے اندر اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے۔ کون کون کریں گے؟ چھوٹے بچوں کے اندر بھی آج شیطانیت داخل ہو گئی ہے، اللہ معاف کر، چھوڑو ہاتھ چھوڑو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت کریں گے، پھر اپنے محلے کی مسجد کے اندر انشاءاللہ جڑ کر ہم لوگ کام کریں گے۔
کریں گے؟ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عشاء کی نماز کی تیاری کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی، پھر اس کے بعد کھانے کا نظام رہے گا، پھر اس کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا نبی کا جس